ہیلو، میں آج آپ کو خدا کے بندہ ابراہیم کے زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایمان جس کے وسیلہ سے اس نے آج اس کا نام لینے والے پوری دنیا میں قائم ہے، اس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں۔ تو پیدائش اس کا 12واں باب جو ہے اس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ میرے بھائیو، خدا کا کلام سچا اور زندہ اور برحق ہے۔ ہمارا ایمان اور بھروسہ اس سچے اور زندہ خدا پر ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ جو خداوند فرماتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور جس کے ساتھ عہد کر دیتا ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں خداوند کا بندہ ابراہیم جو ہے 12 بار تک اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ آگے 15 باب میں خدا ابراہیم سے جو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کیونکہ پہلے خداوند کیا کرتا ہے کہ اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے، پھر اس کے بعد خداوند اپنے بندہ سے عہد کرتا ہے۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں بے اولاد چاہتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ دیکھ، تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور میرا خاندان میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ تو خداوند کیا کرتا ہے کہ اپنے بندہ کو ایک تسلی، ایک اطمینان، اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے۔ تو کیونکہ میں پہلے بھی کہہ سکتا ہوں کہ خداوند اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چاہتے ہیں۔ پھر آگے 17 باب میں لکھا ہے، جب ابراہیم 90 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا، اور اس نے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا، بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے، اور میں تجھے بہت بلند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی رہا ایسا دوں گا کہ وہ دانی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ خداوند جو ہے اپنے بندہ کے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہے۔ ابھی خداوند کے بندہ کی جو عمر ہے وہ 100 سال نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر بندہ کی عمر 100 سال ہو جاتی تو شاید کچھ اور جو ابلیس کے منصوبے تھے شاید وہ پورے ہو جاتے، لیکن خداوند نے انہی سالوں کے
دوران ہی اپنے بندہ کو کیا کیا کہ اتنی اولاد دی کہ اس کا شمار لاکھوں میں ہونے لگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم بلکہ مصر سے ان کی غلامی میں رہنے کے بعد نکلے تھے تو وہ 70 جانیں تھیں، آئے تھے 70 جانیں تھیں، اور جب نکلے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خروج اس کے 12ویں باب اس کی 37ویں آیت میں، اور بنی اسرائیل نے رامسس سے سکا تک پیدا صبر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے۔ تو 6 لاکھ مرد کا مطلب ہے کہ ان میں عورتوں کا شمار نہیں ہے اور بال بچوں کا شمار نہیں ہے۔ تو خداوند کے کلام کو ہم بڑھا گھٹا نہیں سکتے ہیں۔ تو عورتیں کتنی ہوں گی؟ کیونکہ بنی اسرائیل قوم میں عورتیں جو بیویاں ہوتی تھیں وہ مردوں کی زیادہ ہوتی تھیں۔ تو خداوند اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر سچا اور قادر اور برحق خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو جس طرح خدا کے بندہ ابراہیم کا ایمان ہے اسی طرح ہمارے ایمان کو بڑھائے اور مضبوط کرے، اور ہمیں بھی اسی طرح ایمان کے ساتھ چلنے کا خداوند کے ساتھ فضل دے۔ خداوند یسوع کے نام سے